وہ چہرہ لے کر کے نبی پہنچے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیسے آنا ہوا، کیوں آئے؟ تو جناب بولے محمد بن عبداللہ ہم نے سنا ہے تم نبوت کا اعلان کرتے ہو، نبوت کا اعلان کرتے ہو۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ارے اعلان ہی کیا کرتے ہیں، اللہ نے نبی بنا کے پیدا کیا، اللہ نے نبی بنا کے پیدا فرمایا ہے، اعلان ہی کیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں آئے ہو، وجہ بتاؤ۔ تو کہا مجھے ابو جہل نے بلایا ہے اس لیے تاکہ میں چیک کروں آپ نبی ہیں یا نہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، نہ پتی نہ پتی کا شوربہ، اور یہ چیک کرنا آیا ہے سرور دو عالم علیہ السلام کی ذات کو۔ اللہ اکبر، کیا قسمت تھی اس کی کہ حضور کا امتحان لینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کیا امتحان لینے آئے ہو، کیا چیک کرو گے بتاؤ؟ کہا محمد بن عبداللہ جو نبی ہوتا ہے وہ ایک معجزہ لے کر کے آتا ہے۔ معجزے کا مطلب کیا ہے آپ سمجھیں آسان لفظوں میں، ایک ولی جو ایسا کام کر دے جو خلاف عادت ہو، جو ایک دم سمجھ میں نہ آئے، وہ ولی کرے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ مثلا جیسے غریب نواز نے اپنے پیالے میں انا ساغر کو بھر لیا تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے یہ غریب نواز کی کرامت ہے۔ حضور نے انگلیوں کے بیچ سے پانی نکال دیا، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ تو وہ کام جو ولی کرے تو کرامت، نبی کرے تو زور سے بولو وہ معجزہ۔ تو اسپیشل طاقت اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے۔ تو اس جادوگر نے کہا حضور محمد بن عبداللہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل طاقت معجزہ دیتا ہے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو وہ معجزہ ہمیں دکھائیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں کیسے معجزہ دکھا سکتا ہوں، بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا صدقتا صدقتا، تو نے سچ کہا حبیب یمنی، لیکن ماذا ترید ماذا ترید، حبیب یمنی تو یہ بتا تو کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے جو اللہ نے تیرے نبی کو نہ دیا ہو، بتا کون سا معجزہ دیکھے گا؟ وہ دوسرے نبی اور رسول تھے جو معجزہ لے کر کے آئے تھے، وہ آدم تھے جو معجزہ لے کر آئے، وہ شیش تھے جو معجزہ لے کر آئے، وہ دانیال تھے جو معجزہ لے کر کے آئے، وہ یعقوب تھے جو معجزہ لے کر کے آئے تھے، وہ دوسرے نبی تھے جو معجزہ لے کر کے آئے تھے۔ اللہ نے مجھے معجزہ دے کر نہیں بلکہ سر سے پیر تک سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، فائزان شب برات، جشن خواجہ وائس کرنی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بابا سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ماذا ترید، تو بتا تجھے دیکھنا کیا ہے، جو تو کہے گا وہ ہم دکھائیں گے۔ ارے بولو سبحان اللہ۔ جو تو کہے گا وہ ہم دکھائیں گے۔ تو وہ بھی بہت بڑا جادوگر تھا، اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو اٹھائیے نگاہ آسمان کی طرف۔ حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا دیکھیے آسمانوں میں ایک چاند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چاند ہے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہا اگر تم سچے نبی ہو تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، اگر تم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میں کلمہ پڑھ کے، ارے بول دو اللہ کے بندوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، وہ اپنے کھیت میں پیڑ لگا رہے تھے۔ کیا؟ پیڑ۔ حضور کا وہاں سے گزر ہوا، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور پیڑ لگا رہا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا پیڑ لگانے کا بہتر طریقہ ہم بتائیں؟ میرے آقا نے فرمایا بتائیں ہم بہتر طریقہ؟ تو ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتا دیں آپ بہتر طریقہ درخت لگانے کا، کھیت میں پیڑ لگانے کا کیا ہے؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کھیتوں میں پیڑ لگانا، کسانی کرنا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ حضور کے صحابہ کی پیاری سنت ہے۔
میرے آقا نے فرمایا ہم بتاتے ہیں بہتر طریقہ یہ ہے جو اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف، یعنی جو سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک پیڑ جنت میں لگا دیتا ہے۔ اب مرضی آپ کی، میں نے تو آپ کو خوبی بتا دی، اس کی فضیلت بتا دی، کم از کم زیادہ نہ صحیح اتنی سبحان اللہ تو آج کی اس مقدس رات میں کہو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم امرود کی بغیہ لگ ہی جائے، ہے نہیں؟ اتنا تو آپ کر لیجئے، ذرا مسکرا کر کے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ سوال یہ ہوتا ہے اس نے چاند کے لیے جناب کیوں کہا؟ تو چاند کے لیے اس لیے کہا چونکہ ان کا ماننا یہ تھا جو جادوگر ہوتا ہے اس کا اثر آسمانوں پہ نہیں چلتا ہے، اس لیے اس نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ ابو جہل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، اور ابو جہل وہ ہے جس کا مطلب ہے جاہلوں کا باپ، یہ نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے ہی جادوگر کو بلایا تھا، یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب جادوگر نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، اس کے دل میں خیال آیا نبی چاند کے 2 ٹکڑے نہ کر سکیں گے، اور مطلب یہ ہوگا کہ نبی کی ذلت و رسوائی ہو جائے گی، اور نبی اللہ اکبر اپنے دعوے میں جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا جنت کے مالک تو یہی ہے، حوض کوثر کے مالک تو یہی ہے، اللہ نے خزانوں کی کنجیاں انہیں دی ہے، سلطنت انہیں عطا کی ہے، بادشاہت انہیں عطا کی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے حبیب امری تو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کہتا ہے، دیکھ اپنے نبی کی شان دیکھ، مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ، ایک نبی کی طاقت و پاور کو دیکھ۔ دلی میں ایک جگہ ہے جہاں پہ آرام فرما ہے علامہ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو محدث علی الاطلاق کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں جب نبی سے اتنا کہا گیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو نبی اپنے ہاتھ کو جیسے جیسے ہلاتے تھے ویسے ویسے چاند میں گردش آتی تھی، نبی اپنے ہاتھ کو اوپر کرتے تھے چاند میں حرکت پیدا ہو جاتی تھی، اور آخر وہ بھی ہوا، نبی نے اپنے مبارک ہاتھ کو اٹھایا اور پورے ہاتھ کا نہیں بلکہ ایک انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا او چاند 2 حصوں میں بٹ جا، او چاند 2 حصوں میں بٹ جا۔ تاریخ گواہ ہے شمس و قمر نے دیکھا، برق و سمر نے دیکھا، زمین و آسمان نے دیکھا، جب نبی نے کہا تھا چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ جا تو سن لیو چاند کے 2 حصے ہو گئے، آدھا چاند ادھر تھا آدھا چاند ادھر تھا، بریلی سے آواز اٹھی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ حضور نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب مجھے بتائیے اللہ نے کسی کو بیٹا دیا کسی کو بیٹی، اور کسی کو دونوں چیزیں دی، اور جس پہ نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی اولاد عطا فرمائے۔ اس مبارک رات کے صدقے اللہ سب کو صاحب اولاد بنائے۔ بیٹے سے بھی محبت ہوتی ہے اور محبت بیٹی سے بھی ہوتی ہے، دونوں سے ہوتی ہے، لیکن بزرگ حضرات میری اس بات کی تائید کریں گے اور علماء بھی، محبت تو بیٹا اور بیٹی دونوں سے ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے قریب بیٹی زیادہ ہوتی ہے، بیٹی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ بیٹی باپ کے جذبات کو زیادہ سمجھتی ہے، باپ کے احساس کو زیادہ سمجھتی ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کی اولاد ایسی ہو بیٹا باپ کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر، لیکن بیٹی کی شادی کر دیجئے دوسرے گھر کی رونق بن جائے گی، لیکن جب تک جیے گی باپ کی انگلی پکڑنے کا حوصلہ رکھے گی۔ آپ تصور کریں، سوچیں آپ کی بیٹی چہیتی بیٹی ہو بیمار پڑ جائے، مجال ہے باپ کو نیند آ جائے، سو جائے گا باپ، بخار بھی آ جائے بیٹی کو تو بستر پہ کروٹیں بدلتا رہے گا باپ، لیکن آنکھوں میں نیند نہیں آ سکتی ہے۔ بیٹی کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے تو باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے بیٹی کی محبت میں، اس لیے کہ بیٹی کی آنکھ میں آنسو کوئی نہیں دیکھنا چاہتا، دل تڑپتا بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ اللہ اکبر، اب اتنی بات سمجھ گئے تو سنیے، حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو یہ جو جادوگر تھا اس کی بھی ایک بیٹی تھی جو بیمار تھی،
اور بیمار کتنی تھی میرے عزیز ساتھیوں؟ بیمار ایسی تھی جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ سے کام نہیں کر سکتی، پیروں سے چل نہیں سکتی، ایسی بیماری میں مبتلا تھی اس کی بیٹی۔ جب سرکار نے کھڑے کھڑے اپنی ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو اس کے دل میں خیال آیا، حبیب یمنی زندگی بار بار موقع نہیں دیتی، یہ موقع بار بار نہیں آتے، یہ حسین لمحہ ہے تیری زندگی کا، موقع کو غنیمت جان اور اپنی بات رکھ دے، اس لیے کہ جو پیغمبر زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، وہ پیغمبر تیری بیمار بیٹی کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ رکھ دے دل کی بات۔ ارے بول دو سبحان اللہ۔ کیا توجہ ختم ہو گئی؟ توجہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ کسی جلسے میں حضرت نے کہا توجہ ہے تو کسی نے اٹھ کر حضرت کو 100 روپے دے دی، حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر ہے، پھر کسی نے 100 روپے دے دی، تو فرید پور تو تھا نہیں، وہ تو کوئی دوسرا گاؤں تھا۔ حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر، اب گڈی ختم ہو گئی، تو حضرت بولے توجہ ہے، تو لڑکے بولے حضرت توجہ تو ختم ہو چکی ہے، سمجھ رہے ہو؟ لیکن ایسی توجہ نہیں، محبت کی، عشق کی، پیار کی توجہ چاہیے۔ اگر دل اجازت دے تو آخری لمحات یہ جلسے کے چل رہے ہیں اور مقدس رات ہے، شب برات ہے، اس کا مطلب بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ دل اجازت دے تو چادروں سے اپنے ہاتھوں کو نکال کر کے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ارے ماشاءاللہ، 1000 سال جیو تم جیو قیامت تک، اور قیامت نہ آئے قیامت تک، اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، دل میں خیال آیا حبیب یمنی دل کی بات رکھ دے، جو پیغمبر چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے وہ تیری بیمار بیٹی کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حبیب یمنی کلمہ پڑھ لو، اسلام کے دامن میں آ جاؤ، ہو جاؤ مسلمان۔ تو حبیب یمنی بولے محمد بن عبداللہ بھی نہیں کلمہ پڑھتے ہم۔ میرے آقا نے فرمایا کب پڑھو گے؟ تو کہا ایک بات اور ہے، اسے اور کر دیجئے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اب چلاکی دیکھی، چونکہ ابھی کلمہ تو پڑھا نہیں تھا نا، تو چور چوری چھوڑ دیتا، تاکہ جھاکی نہیں چھوڑتا ہے، ابھی تو کچھ حرکتیں باقی تھی ان کے اندر۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کون سی بات؟ تو کہا محمد بن عبداللہ سنو، وہ بات کیا ہے میں نہیں بتاؤں گا، وہ کیا ہے یہ بھی تمہیں بتانا ہوگی۔ وہ بات میرے دل میں ہے کیا وہ بھی تم ہی بتاؤ گے۔ قصیدتان رایتان ایک کتاب اور اس کا شرح لکھی مولانا ابو الحسنات قادری نے، وہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح، کلمہ نہیں پڑھا ہے، کافر ہے، لیکن اتنا جانتا ہے اگر یہ چاہیں گے تو دلوں پہ لکھی ہوئی باتیں بھی بتا سکتے ہیں۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، وہ دلوں کی بات جانتے ہیں، وہ چھپے ہوئے رازوں کو جانتے ہیں۔ یہ کیسا عقل کمارا اندھا ہے دیوبندی وہابی جو یہ کہتا ہے نبی کو غیب نہیں آتا، نبی کو یہ نہیں آتا، نبی کو وہ نہیں آتا۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے نبی کو ما کانا وما یکون کا علم دیا، جو ہو گیا نبی جانتے ہیں، جو ہوگا نبی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے نبی جانتے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کا تم سے نہیں آؤ بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی ارشاد منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جو ہے وہ بتائیے، اور میرے آقا نے فرمایا بتا دیا تو کہا سنیے صرف بتانا نہیں ہے، جو بات ہے وہ بتائیے اور جو ہو اس کو پورا بھی کر دیجئے۔ اب نبی کا غیب دیکھیے آپ، اور نبی کا اختیار دیکھیے آپ، نبی کی شان دیکھیے آپ۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بھائی ہم کیسے بتائیں گے، تمہاری بیٹی یمن میں ہے اور بات تم یہاں عرب میں کر رہے ہو،
کتنا لمبا فاصلہ ہے تمہارے گھر میں اور اس زمین میں. یہ ساری باتیں نبی نے نہیں کہیں. اور نیٹ کا اور سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا وہ آج کے دور کی طرح کہ یہاں کی بات وہاں پل بھر میں پہنچ جاتی ہے. وہ سارے دور نہیں تھے. لیکن چونکہ نبی اللہ اکبر غیب تا پیغمبر ہے تو میرے آقا نے کچھ نہیں کہا بلکہ کہا تم یہ چاہتے ہو ہم بتائیں جو بات ہے اور اس کو پورا بھی کر دیں. کہا ہاں اس کو پورا کر دیجئے. اگر آپ نے بتا دیا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. نبی سے کسی نے نہیں بتایا اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں, اس کے بیوی بچوں کے حالات کیسے ہیں. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جادوگر سن لکا بنتن ستیہا ولا یداہا ولا عینان ولا رجلان. اے حبیب یمنی سن, اللہ نے تجھے ایک بیٹی دی جو حسین و جمیل ہے, جو خوبصورت ہے, لیکن اتفاق یہ کہ وہ ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی, وہ پیروں سے چل نہیں سکتی, وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی. تو یہ چاہتا ہے ہم تیری بیمار بیٹی کو ٹھیک کر دیں, تیری بیمار بیٹی کو شفا دے دیں. ہاں یا رسول اللہ اتنا کر دیجئے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حبیب یمنی جب تیری یہی تمنا ہے تو جب واپس چلا جا. یہ تیرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. جب واپس چلا جا اپنے گھر جا کر کے دیکھ ہم نے تیری بیمار بیٹی کو ٹھیک کر دیا ہے. سبحان اللہ, ہم نے تیری بیمار بیٹی کو شفا دے دی ہے. بیٹی کہاں ہے؟ بیٹی تو یمن میں ہے, بات تو عرب میں چل رہی ہے. نبی فرماتے ہیں جا ہم نے تیری بیٹی کو شفا دے دی, واپس چلا جا. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. جہاں جہاں سے گزرے کرم ہی کرتے گئے, کسی نے مانگا نہ مانگا یہ جھولی بھرتے گئے. اللہ اکبر اتنا سنا, باپ بیٹی کی محبت میں گھر کی طرف توڑا اور دل میں یہ خیال مچلا آج جا کر کے بیٹی کو دیکھوں گا, بیٹی باپ کو دیکھے گی. آج اس بیٹی کو چلتا پھرتا دیکھوں گا جو 2 قدم چل کے اپنے باپ کو نہ دکھا سکی. آج اس بیٹی کو کام کرتا دیکھوں گا جو 1 گلاس پانی اپنے باپ کو نہ دے سکی. آج اس بیٹی کی آنکھوں میں نورانیت دیکھوں گا جو 1 لمحے کے لیے باپ کا چہرہ نہ دیکھ سکی. یہ دل میں خیال آیا اور بیٹی کی محبت نے انگڑائی لی, توڑ کر گھر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا. آج جب دروازہ کھٹکھٹایا ہے قسمت نے عجیب انگڑائی لی ہے. آج سے پہلے دروازہ کھولا تو بیٹے نے کھولا تھا, بیوی نے کھولا تھا, بھائی نے کھولا تھا. لیکن آج جب دروازہ کھولا ہے تو نہ تو بیٹا ہے, نہ بیوی ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, بلکہ آج دروازہ اسی بیٹی نے کھول دیا جو زندگی بھر دیکھ نہ سکی تھی. آج دروازہ اسی بیٹی نے کھول دیا جو زندگی بھر 2 قدم چل نہ سکی تھی. آج دروازہ اسی بیٹی نے کھول دیا جو 1 پل بھر کے لیے آنکھیں کھول کر اپنے باپ کو نہ دیکھ سکی تھی. جب دروازہ کھلا اور باپ نے بیٹی کو اور بیٹی نے باپ کو دیکھا, چیخ نکل گئی, آنکھوں میں آنسو آئے. اپنی بیٹی کو پکڑا, سینے سے لگایا, پیشانی کو چوم کر کے کہا تھا باپ نے, او بیٹی یہ تو بتا آنکھوں میں روشنی کس نے دے دی, ہاتھوں میں طاقت کس نے دے دی, پیروں میں قوت کس نے دے دی. بیٹی روتی اور کہتی اے بابا آنے والے کا نہیں پتا کون تھا, وہ کہاں سے آیا تھا میں نہیں جانتی, البتہ اتنا جانتی ہوں آنے والا بڑا حسین و جمیل تھا, آنے والا بڑا خوبصورت تھا. او بابا میں اتنا جانتی ہوں کہ جو پیغمبر مکہ سے چل کر یمن میں آ کر تیری بیمار بیٹی کو شفا دے سکتا ہے, مجھے یقین ہے وہ پیغمبر قیامت کے دن تجھے اور مجھے جنت بھی دلوا سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. آپ لگاؤ نعرہ, کوئی بندہ مجمع سے لگائیے, کوئی لگاؤ بھائی, کھڑے ہو جاؤ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اسی سال آپ کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. نعرہ لگایا کرو, اس لیے کہ نعرہ لگانے سے ایمان جوان ہوتا ہے. بے شک. اور نعرہ لگانا معلوم ہے کس کی سنت ہے؟ حضرت عمر کی سنت ہے, حضرت عمر فاروق اعظم کی سنت ہے. لگایا کرو نعرہ. ایسی مشکل راہوں سے نکل کر اسلام ہم تک پہنچا, آج دنیا اس کو مٹانے کی, تہس نہس کرنے کی,
ختم کرنے کی باتیں کرتی ہے، لیکن یاد رکھو میں نے آپ کو بتایا مختصر انداز میں، باتیں کل بھی ہوئی تھی، باتیں آج بھی ہو رہی ہیں اور باتیں کل بھی ہوں گی، لیکن مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، نہ اسلام مٹے گا، نہ قرآن مٹے گا، نہ خدا کا دین مٹے گا۔ ارے نبی کے دور میں بھی اعلان ہوا تھا کہ ہم اسلام کو یہی دفن کر دیں گے، ہم قرآن کو یہی مٹا دیں گے۔ اور علماء کی توجہ اگر میرے ساتھ ہو تو اسلام اور قرآن پہ حملہ آج کیا ہوگا یار؟ جو حملہ ماضی میں ہوا ہے، آپ نے تاریخ کو نہیں پڑھا، لوگ آج کہتے ہیں بڑا مشکل دور ہے، بڑا مشکل دور ہے۔ کوئی مشکل دور نہیں ہے، جو مشکل کل گزر گئی وہ آج نہیں ہے، جو دشواری پیچھے گزری وہ آج نہیں آئی ہے۔ بڑا مشکل وقت بزرگوں نے دیکھا، ہمارے ولیوں نے دیکھا، ہمارے اکابر علماء نے دیکھا، محدثین نے دیکھا، ائمہ مجتہدین نے دیکھا۔ آج کا مشکل دور آئے گا، آؤ میں آپ کو سناؤں مشکل دور کیا ہے، بس بیچ میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ مشکل کسے کہتے ہیں؟ آؤ پوچھو پیرانے پیر بغداد شریف میں، بغداد شریف کی گلیوں میں پہنچو اور بغداد معلیٰ کی تاریخ پڑھو۔ آج بغداد کا نام آتا ہے تو غوث اعظم یاد آتے ہیں، آج بغداد کا ذکر ہوتا ہے تو عبد القادر جیلانی کا نام آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے اور آتا رہے گا، اللہ اکبر۔ لیکن بغداد کی ایک تاریخ یہ بھی ہے، بغداد معلیٰ کی کرسی پر جب ہلاکو بادشاہ بیٹھا تھا اور وہ اسلام کا ایسا بڑا دشمن تھا، ایسا دشمن تھا، اس نے اپنی بادشاہی کے دور میں یہ اعلان کیا تھا، اے مسلمانوں سنو، اگر کسی کے گھر قرآن ہو تو لا کر کے دے دو، کسی کے گھر قرآن کا نسخہ ہو تو لا کر کے دے دو۔ میرے عزیز ساتھیوں، جتنے قرآن کے نسخے اس دور میں رکھے ہوئے تھے سب نے لا کر کے ہلاکو خاں کے دربار میں پیش کر دیے اور سارے قرآن کے نسخے رکھے گئے۔ اس کے بعد اس نے تقریباً، آپ سن کر کے حیرت کریں گے اور اس جملے سے اندازہ لگائیے گا آج کا مشکل دور ہے یا وہ مشکل دور تھا، سارے نسخے دربار میں منگا لیے اور اس کے بعد کئی لاکھ، 1000 2000 نہیں بلکہ کئی لاکھ علماء کی گردنوں کو کاٹا گیا، حفاظ کرام کی گردنوں کو کاٹا گیا، یہ سوچ کر کہ علماء ہی نہ رہیں گے تو قرآن پڑھ کے کون سنائے گا، حافظ ہی نہ رہیں گے تو قرآن پڑھ کے کون بتائے گا۔ یہ اس تصور اور اس خیالات کے ساتھ میں انہوں نے کئی لاکھ علماء کی گردنوں کو کاٹا اور قرآن کے نسخوں کو جمع کر کے اس پہ تیل چھڑکا اور اللہ اکبر اس میں آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد قرآن کی جو بچی ہوئی راکھ تھی اس کو دریا میں ڈال دیا گیا تاکہ راکھ کے اوپر لکھے ہوئے اثر سے لوگ سمجھ نہ سکے قرآن کی آیتوں کو، قرآن کی صورتوں کو۔ مجھے بتاؤ کون سا دور ہے یہ اور کون سا دور گزرا ہے ماضی میں؟ وہ مشکل تھا یا آج مشکل تھا؟ کل وہ نہیں ڈرے، وہ قرآن پہ عمل کرتے رہے، وہ حدیث پہ عمل کرتے رہے، وہ نبی کے فرمان پہ عمل کرتے رہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، علماء کی گردنوں کو کاٹ دیا گیا، تب ایک مفتی کے سینے پہ اس بادشاہ نے قدم کو رکھا تھا اور اس کی لاش پہ قدم رکھ کے اعلان کیا تھا، اب کون پڑھے گا قرآن پڑھ کے دکھائے، اب کون بلند کرے گا قرآن مجھے کر کے دکھائے، کس کی زبان چلے گی قرآن کے لیے مجھے کوئی دکھائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب وہ نعرہ لگا رہا تھا اسی مجمع سے ایک چھوٹے سے بچے کی لاش پڑی تھی، اس سے آواز آئی اور وہ گونج کر کے کہنے لگا، بادشاہ سن، قرآن کے نسخوں کو چلا سکتا ہے لیکن سینے پہ لکھے ہوئے قرآن کو نہیں مٹا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو سینے میں محفوظ ہے اس کو نہیں مٹا سکتا۔ تو کل بھی کوشش کی تھی، نبی کے دور میں بھی کوشش کی ہے، اور ہم نے تاریخ کو پڑھا، تاریخ کو سمجھا تو لب لباب یہی نکلا، جس نے مٹانے کی بات کی دین کو، جس نے مٹانے کی بات کی قرآن کو، جس نے حملہ کیا نبی کی ذات پہ، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، نبی کا ذکر ہر دن بلند ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت بلند ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ رب یہی چاہتا ہے قرآن کی تلاوت عام ہو، نبی کا ذکر عام ہو، دین خدا عام ہو۔ یہی تو وجہ ہے، مٹانے والے مٹ گئے، آج ان کا نام لینے والا نہیں، ان کا ذکر کرنے والا نہیں۔ ابو جہل تھا، مٹ گیا نام نہیں، امیہ تھا، مٹ گیا نام نہیں، لیکن قرآن کل بھی تھا، قرآن آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ مٹانے والے مٹتے رہیں گے۔ ابو جہل نے کہا قرآن مٹا دو، وہ مٹ گیا، قرآن نہ مٹا۔ شیبہ نے کہا قرآن مٹا دو، وہ مٹ گیا، قرآن زندہ ہے۔
ہے؟ امیہ نے کہا قرآن مٹا دو، وہ مٹ گیا، قرآن زندہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے، نعرہ لگ رہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے سمجھیے آج کے دور کو اور لوٹیے اپنے رب کی طرف، پلٹ جائیے خدا کی طرف، پلٹ جائیے حضور کے دربار میں۔ کوئی کچھ نہیں دیتا، سب جھوٹا سہارا دیتے ہیں۔ نہ کوئی دولت دے سکتا ہے، نہ آپ کو ثروت دے سکتا ہے، نہ تخت و تاج دے سکتا ہے، کسی کے دربار سے کچھ نہیں ملتا۔ اور جب بھی لینے دینے کی بات آئے تو یہ ذہن میں رکھو، جو ہمیں امام بتا کر کے گئے، سب کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم دے دیں گے، ہم دے دیں گے، لیکن دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ تنہا مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جو چاہیے حضور کی طرف پلٹیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے رب کی طرف پلٹ، اپنے نبی کی طرف پلٹ۔ عزت چاہیے نبی سے مانگو، دولت چاہیے نبی سے مانگو۔ کیا ہوا، سحری کھانے چل دیے کیا؟ اچھا، ضرورت سے جا رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، وہ جا رہے ہیں، آ جائیں گے۔ وہ ویسے نہیں آکے رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہ تو آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہلو 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 ہیلو، ہلو ہلو، کوئی بات نہیں، ابھی رمضان نہیں لگے ہیں نا تو شیطان کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ خیر، محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہیں یا رسول یا اللہ۔ رسول اللہ۔ جو چاہیے آپ کو اپنے نبی سے مانگیے، نبی کی طرف لو لگائیے، حضور ہی نظر کرم کریں گے تو عزت بھی مل جائے گی، دولت بھی مل جائے گی، ثروت بھی مل جائے گی۔ آج کی یہ مقدس شب جس کو شب برات کہتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے، دوزخ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ آج کی رات میں یہ عہد کر لیجئے، یہ اللہ سے وعدہ کر لیجئے کہ زندگی اب جئیں گے تو لیکن شریعت کے مطابق گزاریں گے، حضور کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ جن چیزوں کے لیے حضور نے کرنے کا حکم دیا ان کو کریں گے، جن سے منع کیا ان سے باز رہیں گے۔ سارے افعال قبیحہ سے آپ بچ جائیے، اور حضور نے جن کام کو کرنے کے لیے حکم دیا ہے آپ ان کی طرف پلٹ کر کے آ جائیے۔ مشکل ہو نبی کو پکارو، دشواری ہو نبی کو پکارو، رو رو کر کے پکارو۔ میرے امام نے کہا تھا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آپ کی دعا آپ کے ہونٹوں سے نہیں نکل پاتی ہے، اس سے پہلے وہ دعا مدینے کے مصطفیٰ سماعت فرما لیتے۔ واہ، سبحان اللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ درد ہو، وہ آہ ہو، وہ احساس ہو، وہ عقیدت ہو۔ جب دعا کریں تو آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں۔ دعا کر رہے ہیں، ذہن ادھر ادھر گھوم رہا ہے، دعا کر رہے ہیں، دل و دماغ میں باتیں ادھر ادھر کی چل رہی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس مقدس رات میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جب بھی دعا مانگو، دل سے مانگو، دل لگا کر کے مانگو۔ جب بھی دعا مانگو گے حضور کرم فرمائیں گے، حضور کے وسیلے سے اللہ پاک آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے گا، آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ بس شرط ذرا سی ہے کہ آپ حضور کے بن جائیے، حضور کی غلامی میں آ جائیے۔ جس غلامی کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے حضور کی غلامی میں آ جائیے۔ اور جب مکمل
مکمل طریقے سے آ جائیں گے تو قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دولت، عزت، شہرت، وقار، اقبال سب کچھ تمہارے لیے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ تم سچے مومن بن جاؤ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ و ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ بآواز بلند کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔